₹3000 کروڑ کہاں چلے گئے؟ صرف ایک پاسورڈ۔ انفارمیشن ٹی وی کے معزز صارفین، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں اب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، ₹3000 کروڑ اور صرف ایک پاسورڈ۔ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں پاسورڈ کتنا ضروری ہے، چاہے وہ آپ کا بینک اکاؤنٹ ہو یا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہو۔ ایسی ہی ایک کہانی آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ پریس کرنے سے پہلے ہمارے چینل انفارمیشن ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر حقائق پر مبنی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ ایک پاسورڈ گم ہونے پر 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے کروڑوں روپے ڈوب گئے۔ یہ کہانی کینیڈا کی ہے۔ جرالڈ کوڈن نام کے آدمی نے ایک کمپنی کھولی جو کہ ایک کرپٹو کرنسی کمپنی تھی، جس کا نام کوارڈیگا CX تھا۔ اس وقت جرالڈ صرف 25 سال کا تھا۔ اس کمپنی میں ہوتا یہ تھا کہ لوگ بٹ کوئن آن لائن خرید سکتے تھے اور پھر اپنے بٹس کوئن کو پیسوں میں تبدیل بھی کر سکتے تھے۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے جرالڈ کی اس کمپنی میں پیسہ انویسٹ کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اگلے 5 سالوں میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ اس کمپنی سے جڑ چکے تھے اور 2018 میں یہ کمپنی کینیڈا کی سب سے بڑی کرپٹو ایکسچینج کمپنی بن گئی تھی۔ اس وقت جرالڈ کی اس کمپنی میں تقریباً 3000 کروڑ روپے جمع ہو چکے تھے۔ بہت سے لوگوں نے اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی اس کمپنی میں لگا دی تھی، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ پھر بات آتی ہے دسمبر 2018 کی۔ دسمبر 2018 میں جرالڈ اپنی بیوی کے ساتھ انڈیا گیا ہوا تھا۔ یہ انڈیا کے علاقے راجستھان میں موجود تھا، جہاں یہ یتیم بچوں کے لیے ایک سینٹر بنانا چاہ رہا تھا، لیکن پھر وہ ہوا جو کسی نے سوچا ہی نہ تھا۔ جرالڈ کی انڈیا میں موت ہو گئی۔ جرالڈ صرف 30 سال کا تھا، لیکن جرالڈ اپنی موت کے ساتھ ایک ایسا راز لے کر دفن ہو گیا جس نے لاکھوں لوگوں کے پیسے ڈبوا دیے تھے۔ جرالڈ کی موت کے بعد ایک ایسی بات سامنے آئی، اس کی کمپنی جو کہ کینیڈا کی سب سے بڑی کرپٹو کرنسی تھی، اس کا کوئی آفس کینیڈا میں موجود نہ تھا۔ جرالڈ صرف اپنے لیپ ٹاپ سے لاکھوں لوگوں کے پیسے سنبھالتا تھا اور اس کا پاسورڈ صرف جرالڈ خود جانتا تھا۔ ذرا رکیے، یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی۔ ان پاسورڈز کو توڑنا آسان نہیں تھا۔ لوگوں کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ دراصل جرالڈ نے یہ ساری رقم کولڈ والیٹ میں رکھی ہوئی تھی، اور کولڈ والیٹ انٹرنیٹ میں ایکسیس نہیں ہوتا تھا، کیونکہ جرالڈ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اس کا پاسورڈ چوری کر سکے یا ہیک کر سکے۔ یہ ایک سیف طریقہ تھا، لیکن اس والیٹ کو توڑنا بہت مشکل تھا۔ اس کا پاسورڈ صرف جرالڈ جانتا تھا، جو کہ مر چکا تھا، اور انڈیا کے ہاسپٹل نے بھی جرالڈ کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا تھا۔ جرالڈ کے مرنے کے تقریباً 3 مہینے تک اس کے لیپ ٹاپ تک کسی کو رسائی نہیں تھی۔ پھر کچھ یوں ہوا کہ ایکسپرٹس نے اس کے لیپ ٹاپ پر پوری رسائی پا لی، لیکن ایک پراسرار بات سامنے آئی۔ جرالڈ کے لیپ ٹاپ سے کرپٹو کرنسی غائب تھی، یعنی کہ 3000 کروڑ کے بٹ کوائنز غائب تھے۔ یہ سارے پیسے جرالڈ کے مرنے سے صرف 2 مہینے پہلے نکالے جا چکے تھے، یعنی کہ 1,15,000 لوگ اپنے پیسوں سے محروم ہو چکے تھے۔ اب یہ کیس انتہائی پراسرار بن چکا تھا۔ آخر یہ 3000 کروڑ جرالڈ کی موت سے 2 مہینہ پہلے نکلے تھے۔ جن لوگوں کے پیسے ڈوبنا شروع ہو گئے تھے، ان کو لگنا شروع ہو گیا کہ اپنی موت سے پہلے اس نے پاسورڈ اپنی بیوی کو بتا دیا ہے، اور بیوی نے اس کو جان بوجھ کر مار دیا ہے۔ جرالڈ کی شادی اس کی موت سے تقریباً 1 مہینہ پہلے ہوئی تھی۔ لوگوں نے تو یہاں تک بھی کہا کہ جرالڈ نے پیسے دے کر جعلی ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوایا ہے، اور جرالڈ ابھی تک زندہ ہے۔ جرالڈ نے مرنے سے صرف 2 ہفتے پہلے ایک وصیت لکھی تھی، جس میں اس نے اپنے 1.5 کروڑ روپے اپنے 2 کتوں کے نام کر دیے تھے۔ جرالڈ کے مرنے کے بعد اس کو انڈیا میں ہی دفنا دیا گیا تھا، اور 1 مہینہ اس کی موت کی خبر کسی کو نہیں دی گئی۔ انفارمیٹیو ٹی وی کے معزز صارفین،
جرالڈ کی بیوی کا یہ کہنا ہے کہ جرالڈ کے لیپ ٹاپ کی ہیکنگ کی گئی ہوگی، لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سب ڈرامہ ہے۔ یہ بات کینیڈا کے سب سے بڑے فراڈ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ابھی تک اس بارے میں کوئی ثبوت نہیں ملا، لیکن ابھی بھی اس کیس کی انویسٹیگیشن جاری ہے اور بہت جلد یہ کیس سولو ہو جائے گا۔ انفارمیٹیو ٹی وی کے معزز صارفین، آپ لوگوں کا اس کیس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔